अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र व एहसान है कि जिसने हमें इंसानों के रूप में पैदा किया और लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम साहिब शरीयत, साहिब कुरान मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर कि जिन्होंने हमें दीन सिखाया, माशरे में ज़िंदा रहने के तरीक़े सिखाए और माशरत और मईशत और तिजारत और ज़िंदगी तमाम शोबों के असूल और ज़वाबत हमारे लिए तय फरमा दिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र व एहसान है कि मुसलमानों में इख्तलाफात भी होते हैं, लेकिन बाहम एक दूसरे की राय का एहतराम भी करते हैं और सुनते भी हैं, मानते भी हैं। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करना चाहते हैं वो आज माशरे में एक बढ़ता हुआ रुझान है कि जिस तरह वो क़ुव्वत बर्दाश्त जो है वो कम होती चली जा रही है पूरे माशरे में, ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल में, कि तलाक़ की शरह जो है वो बढ़ती चली जा रही है पाकिस्तान में भी और पूरी दुनिया में। जैसे है कि जो आग एक जगह लगी होती है वो हर जगह ही फैलती है। तो इस बारे में जब कभी भी हम डिस्कस करते हैं तो बात करते हैं तो सबसे पहली यही बात आती है कि जो अहले सुन्नत के चारों आइम्मा हैं उनके नज़दीक जो है वो एक वक्त में 3 तलाक़ें जो हैं वो वाक़ हो जाती हैं, और लेकिन इसको कहा यही जाता है कि ये गैर शरई तरीक़ा है, ये गैर दस्तूरी गैर आइनी तरीक़ा है। अगर किसी ने तलाक़ देनी भी हो ना वो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक भी, तो वो किसी वकील साहब के पास जाए और कहे कि मैं अपनी बीवी को तलाक़ देना चाहता हूँ, तो वो एक नोटिस पहले लिखते हैं और वो उसको भेजा जाता है, और फिर वो जो यूनियन काउंसिल के लोग होते हैं वहाँ तक बात जाती है और उनको ये हदायत होती है कि एक दफ़ा लड़की और लड़के को बुलाएं, उनके घर वालों को बुलाएं, तो किसी तरह आपस में इनका जो है पैचअप हो सके और ये आपस में जो है वो सुलह के साथ रहने की कोशिश करें। अगर वो बात वहाँ यूनियन काउंसिल में मसला हल नहीं होता तो फिर वो जो है ना एक तलाक़ इम्प्लीमेंट होती है। फिर इसी तरह वक्फे से महीने बाद वो नोटिस भेजे जाते हैं। अच्छा, अहले हदीस उलमा इकराम का जो मौक़िफ़ है, और ना सिर्फ ये अहले हदीस उलमा इकराम का, पिछले दिनों में वो मौलाना इसहाक़ साहब को सुन रहा था तो वो बता रहे थे कि ठीक है, चारों आइम्मा ने तो ये बता दिया कि एक ही वक्त में 3 तलाक़ें हो जाती हैं, और हज़रत उमर का भी हवाला देते हैं कि वो इम्प्लीमेंट इसको करवा दिया करते थे, लेकिन साथ वो उस बंदे को कोड़े भी लगवाया करते थे जो एक वक्त में 3 तलाक़ें देता था। तो हदीस लेते हैं जब तो एक असूल है सब के नज़दीक ही कि जब एक तरफ सहाबी का कौल हो कि ये बात ऐसे है और उसके अगेंस्ट ताबी का हो, तो फिर हम क्या कहते हैं कि सहाबी का कौल लेंगे, ताबी का नहीं लेंगे। और यहाँ जो आइम्मा कराम जो हमारे हैं अहले सुन्नत के चारों आइम्मा हमारे सर आँखों पर, लेकिन जब सहाबी का कौल आ जाए, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास का उन्होंने हवाला दिया कि बाकियों को तो छोड़ें, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास जो हैं ना सिर्फ ख़ुद सहाबी हैं, सहाबी के बेटे हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई हैं। कितनी कराबत है और कितनी अज़मत है उनकी, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनके लिए दुआ भी है कि या अल्लाह इसको दीन का फ़हम अता कर, इसको कुरान का फ़हम अता कर। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास की जब ये पर्सनैलिटी ये कह रही है कि एक वक्त में 3 तलाक़ें जो हैं वो नहीं होती, तो फिर ज़ाहिर है कि हमें भी उनकी बात ही माननी चाहिए। हाँ, ये जो तकलीद है, हम कहते हैं कि हम तो जी हनफी हैं, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को मानने वाले हैं, तो हमें चाहिए कि इमाम साहब को उस तरह माने ना जिस तरह इमाम साहब ने कहा है। इमाम साहब ने ख़ुद फरमाया कि मेरा कौल और हदीस जब आपस में टकराएं तो मेरे कौल को दीवार पे दे मारो, यानी मेरी बात को छोड़ दो और जो हदीस से कुरान से तुम्हें बात जो है वो दिल को तसल्ली और तशफ़ी दे उस पर अमल करो। लेकिन हम उतनी तकलीद में पहुँच जाते हैं कि जितनी इमाम साहब ने ख़ुद भी नहीं कहा कि इतनी मेरी पैरवी करो। हाँ, तकलीद होनी चाहिए आम लोगों के लिए, अवाम के लिए। अहले इल्म जो हैं, जो इल्म की जुस्तजू रखने वाले हैं, इल्म के तालिब इल्म हैं, उलमा इकराम हैं, वो तो उनके लिए तो अल्लाह ताला नई से नई राहें, नए से नए दरवाज़े, इल्म के नए से नए समंदर जो हैं वो खोलता चला जाएगा और वो आगे से आगे बढ़ते चले जाएंगे। हाँ, ये तकलीद का बिल्कुल इनकार नहीं हो सकता कि जो अवाम है वो क्या करें, उनको तो किसी ना किसी की मान कर ही चलना पड़ेगा। तो जहाँ उसका दिल सेट हो, जहाँ माइंड सेटिस्फेक्शन हो, तो उसके मुताबिक हर बंदे को ये इख्तियार है अल्लाह की तरफ से, इंसान का पैदाइशी हक़ है कि वो जिस अंदाज से कुरान और सुन्नत की जो तशरीह इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने की है 100% उस पर चलना चाहता है उस पर चले,
امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، جس پر بھی وہ چلنا چاہتا ہے تو وہ چلے اس پر، ٹھیک ہے جی۔ لیکن یہاں پر اچھا میں ایک دفعہ نا وہ اخبار ہوتی ہے نا پورا جو ایک سائز ہوتا ہے پورا پیج، فل پیج، تو اس پر اہل سنت ایک عالم تھے، انہوں نے بہت اسی ٹاپک پر ڈیٹیل سے لکھا ہوا تھا، ایک ایک امام کی رائے اور اہل حدیث علماء کرام کی رائے۔ آخر میں انہوں نے کیا لکھا کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم سنی ہیں اور ہمیں یہ بات جو ہے وہ ماننی پڑتی ہے کہ ایک وقت میں 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ آج کا اگر ماحول اور معاشرہ ہم دیکھیں تو یہ طلاق کی ریشو اس طرح سے بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اس جو ہے نا فرقہ واریت اس کے خول سے باہر نکلیں اور اہل حدیث علماء کرام کی جو رائے ہے اس کو سراہیں، اس کو اپنائیں، اور اگر ہم اس پر بھی عمل کر لیں گے تو ہم کوئی دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہونے والے۔ تو یہ جو دین کو جوڑ، اچھا یہ دیکھیں ایک ہوتا ہے کہ مزاج شریعت، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ کی منشا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں تو پھر بھی بہت سے مسائل جو ہے نا ان کے حل ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ الطلاق مرتان فامساک بالمعروف او تسریح باحسان، کہ 2 بار کی طلاق ہو چکی ہو تو پھر اس کے بعد تیسرا اور آخری چانس ہے کہ یا تو اس کو پیار اور محبت سے اچھے طریقے سے روک لو یا پھر اچھے طریقے سے اس کو رخصت کر دو، ٹھیک ہے۔ تو یہ اب چیز ہمیں کیا بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی نہیں چاہتا کہ ایک دفعہ ہی یہ نہ 3 طلاقیں دے گا تو مسئلہ فارغ کر دو۔ اچھا اگر ایسا ہوتا تو سورہ احزاب میں یہ آتا ہے زہار، جس کو کہتے ہیں، علماء کرام اچھی طرح جانتے ہیں کہ دور جاہلیت میں ایک یہ بھی رسم تھی کہ بندہ اپنی بیوی کو کہہ لیتا تھا کہ تیری پشت جو ہے نا وہ میری ماں کی طرح ہے، یا تو مجھ پر ایسے جیسے میری ماں، تو اس کو بھی وہ طلاق سمجھ لیتے تھے اور اس کو میاں بیوی میں جدائی پڑ جاتی تھی۔ اگر اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا ہوتی کہ فوراً اس رشتے کو توڑ دیا جائے تو اس زہار کو ختم نہ کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ جو تمہارے سینے میں کوئی میں نے 2 دل پیدا نہیں کر دیے کہ تم جو اپنی بیوی کو ماں کہہ لو تو وہ پھر تمہاری ماں بن جائے گی اور تم پر حرام ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا، اس کا کفارہ پھر ادا کرنا پڑے گا۔ زہار کو ختم کیا گیا شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ تو اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں۔ اگر یہ رشتہ فوراً ہی توڑنے والا ہوتا تو یہ پھر زہار والی رسم اللہ اور رسول ختم نہ کرتے، پھر کہتے کہ ٹھیک ہے یار جس نے توڑنا ایک دفعہ ماں کہہ دو، ماں کی کہہ دو تیری پشت میری ماں کی پشت جیسے، چل دفعہ ہو جی، کام ختم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کو توڑنے میں کیا حکمت نظر آتی ہے کہ اللہ اور رسول کی یہ خواہش اور منشا، یہ رضا ہے کہ یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے یہ آپس میں جڑا رہے۔ اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث تو بڑی مشہور ہے، علماء کرام اکثر خطبات جمعہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ رات کو اپنا تخت جو ہے وہ سمندر پہ لگاتا ہے اور سب لوگوں کو جو ہے اپنے چیلوں کو ان سے وہ کارکردگی رپورٹ ان کی جو جس طرح یہ تبلیغی بھائی کہتے ہیں نا کارگزاری وہ سنتا ہے، اور پھر کوئی کہتا ہے کہ میں نے بھائی کو بھائی سے لڑا دیا، اس کو قتل کروا دیا، تو کہتا ہے کام تو بہت اچھا کیا لیکن اس لائق تو نہیں ہے کہ میں اپنا تاج تیرے سر پہ رکھوں۔ اور پھر وہ اس کا چیلا آتا ہے جو کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کو اتنا لڑایا کہ وہ پھر بات جو ہے طلاق تک پہنچ گئی اور ان کا رشتہ میں نے توڑوا دیا آپس میں۔ تو پھر شیطان اٹھتا ہے اور اپنا تاج اتارتا ہے اور اس کے سر پہ رکھتا ہے۔ یہ حدیث شریف کا مفہوم ہے، آپ نے اکثر سنا ہوگا۔ تو یہاں سے کیا محسوس ہوتا ہے ہمیں کہ اللہ اور رسول کی رضا اور منشا اور خواہش یہ ہے کہ اس رشتے کو جوڑ کر رکھیں۔ اچھا ایک اور واقعہ بڑا دلچسپ یاد آ گیا کہ ایک صحابی رسول تھے اور وہ غلام تھے، اچھا میاں بیوی نا پہلے دونوں غلام تھے، اور جب عورت آزاد ہو جائے تو اس کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ غلام شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہے یا نہیں رہنا چاہتی۔ تو وہ اب عورت جو تھی وہ کام کاج کر کے وہ لکھا ہوتا ہے کہ اتنے پیسے مالک کو دے دوں گی تو میں آزاد ہو جاؤں گی، تو اس نے وہ پیسے دیے اور وہ آزاد ہو گئی۔ اب شوہر غلام، شوہر نے بڑی منتیں ترلے کی کہ میں نہ رہنا چاہتا ہوں، میں رہنا چاہتا ہوں میں تمہارے ساتھ، لیکن عورت کہی میں اب آزاد ہوں، میں کسی آزاد مرد سے شادی کرواؤں گی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی افسوس کیا کرتے تھے اور صحابہ سے کہتے یار اس کی حالت تو دیکھو بیچارے کی، کہ کیا حالت اس نے بنا لی ہے کہ وہ اس رشتے کو جوڑ کے رکھنا چاہتا ہے لیکن جو ہے عورت آزاد ہو گئی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش اور دل کی منشا یہ ہمیں سمجھ آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہیں اور چاہتے ہیں اس رشتے کو جوڑ کے رکھا جائے۔ اللہ کا یہی منشا، یہی مرضی ہے کہ یہ رشتہ جڑا رہے۔ تو پھر
ہمیں بھی تھوڑا سا نرم دلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، جھکاؤ اس طرف کو لانا چاہیے. یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس طرح کرنے سے جی تو ہم تو وابی ہو گئے، ہم تو اہل حدیث ہو گئے. ٹھیک ہے جی، اہل حدیث بھی جو ہیں اسی امت کا حصہ ہیں، اسی نبی، اسی قرآن، اسی اللہ، سب کو وہی مانتے ہیں جس کو ہم بھی مانتے ہیں. تو اس لیے مسالک کی بحث سے نکل کر یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ملک پاکستان میں یہ جو ہے قانون بن چکا ہے کہ ایک وقت میں آپ ڈائیورس جو ہے 3 بار نہیں دے سکتے. تو لیکن عام معاشرے میں بھی اس چیز کا جو ہے نالج ہونا چاہیے، نوجوان نسل کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ یہ طریقہ حرام ہے. اور بلکہ دل تو کرتا ہے کہ وہ حضرت عمر جیسا ہو جو پکڑ کے کوڑے بھی مارے کہ یہ کام کیا کہ تو نے، اور پھر وہ سزا کے طور پہ کہتا ہے اچھا دے دیا نا، اب دور ہی رہے گی تیری بیوی تجھ سے. تو اس طرح حضرت عمر بھی اگر کہتے وہ خوشی سے نہیں کہتے تھے کہ ہاں ہو گئی ہے جی طلاق ہو گئی، تو وہ غصے میں آ کر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ جو بدبخت لوگ ایسے کر دیتے ہیں، جو غیر شرعی طریقے پر غیر سنت کے مخالف جا کر جو ہے طلاق دیتے ہیں، تو ان کو پھر سزا ملنی چاہیے، واقعی ان کی بیوی ان سے دور کر دینی چاہیے. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ کی رضا پر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ بیوی تجھے اگر بری لگتی ہے تو جو اس میں تجھے خامیاں ہیں ان کو تو سوچتا رہتا ہے، تو جو اس میں خوبیاں ہیں ذرا ان کو بھی کبھی سوچ لیا کر. تو اللہ تعالیٰ نے اگر اس میں کوئی خامیاں پیدا کر دیں تو اس میں کچھ خوبیاں بھی ہوتی ہیں. تو جس حدیث شریف کا یہ بھی مفہوم ہے کہ عورت جو ہے وہ پسلی سے پیدا کی گئی ہے، ٹیڑھی ہے، تو اس کا حسن اسی میں ہے کہ یہ ٹیڑھی رہتی ہے. اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو توڑ بیٹھو گے، سیدھی نہیں کر سکتے. تو یہ خواہش، یہ چاہت ہمارے بابا جی آدم علیہ السلام نے کی تھی کہ یا اللہ میرا کلیاں جی نہیں لگتا سجنا تیرے بنا، وہ والی بات. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ایسا تجھے شکار بنا کے میں تیرے اندر سے ہی حصہ لے کر اس کو عورت بنا دیا. اور اسی لیے مرد اور عورت میں ایک دوسرے کی کشش، خواہش، تمنا، پیار، محبت، یہ سارا کچھ کیوں؟ وہ جس طرح سائنس کے اسٹوڈنٹس اچھی طرح جانتے ہیں کہ کچھ خلیے جانور کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو ایک خلیہ ہوتا ہے پھر وہ آپس میں 2 بنتے ہیں اور پھر 2 الگ الگ ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کو ایک ہی نفس میں سے، ایک ہی جان میں سے، ایک ہی جسم میں سے 2 کیا اور پھر ان کا رشتہ آپس میں جوڑ دیا. تو اس لیے یہ پیار والا، محبت والا، احترام والا رشتہ ہے. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں رشتوں کے تقدس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.